السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معروف عالم دین مولانا جلیل احسن ندوی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب سفینہ نجات کے باب دعوت اسلامی اور اس کے متعلقات کے ذیلی عنوان دعوت اسلامی اعلی اخلاق اور بہترین اعمال کی دعوت ہے، حدیث نمبر 286 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مفروق شیبانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے قریشی، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ لوگ اس بات کو مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خدائے واحد کی پرستش اور اطاعت کریں اور میری قیادت اور رہنمائی میں زندگی گزاریں۔ مفروق نے پوچھا، اور کس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل تعالوا اتلوا ما حرم سے لے کر لعلکم تتقون تک کی آیتیں پڑھیں۔ پھر مفروق نے کہا، اور کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یأمر بالعدل والی پوری آیت سنائی۔ یہ سب سن کر مفروق نے کہا، بخدا آپ نے اونچے درجے کے اخلاقیات اور بہترین اعمال کی دعوت دی۔ اس کو روایت کیا ہے البدایہ والنہایہ نہیں۔ مولانا جلیل احسن ندوی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ واقعہ بھی مکی دور دعوت کا ہے۔ حج کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اکیلے یا حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہر قبیلے کی خیامگاہ پر پہنچتے اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش فرماتے۔ کسی سال حج کے لیے قبیلہ شیبان کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر شیبانی خیامگاہ پر پہنچ گئے۔ ان کے سردار کا نام مفروق تھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقف تھا اور انہی کے قریب بیٹھا تھا۔ ابتدائی گفتگو انہی دونوں کے درمیان میں ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفروق اور دوسرے لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا۔ انہیں بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جن کا ذکر تم نے سنا ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا، ہاں ہم نے ان کا چرچا سنا ہے۔ اس کے بعد مفروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا، پوچھا، اے قریشی، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی آیات 151 تا 153 پڑھ کر سنائیں۔ ان آیتوں میں خالص توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ نیز غریبی کی وجہ سے ختم اولاد کی ممانعت کی گئی ہے۔ کھلی اور چھپی بدکاریوں سے روکا گیا ہے۔ یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ایک کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، چاہے اس کی عزت تمہارے قریبی رشتہ دار پر پڑتی ہو، اور اللہ کے عہد بندگی کو پورا کرو۔ دیکھیے سورہ انعام مکی دور کی سورہ ہے۔ اس میں دین کی بنیادی تعلیم سمٹ کر آ گئی ہے۔ جاہلی نظام کی خرابیوں پر تنقید کی گئی ہے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ معاشرہ کن بنیاد پر قائم ہو کہ انسانیت ہر طرح کے امن و اطمینان اور خیر و سعادت سے ہمکنار ہو۔ اگر اسلامی دعوت محض نماز روزے تک محدود ہوتی تو یہ تمام بنیادی اصول کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ درآں حال ہے کہ بعد میں قائم ہونے والا سیاسی نظام انہی بنیادوں پر قائم ہوا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کیجیے۔ دوسری آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبانیوں کے سامنے پڑھی وہ سورہ نحل میں آئی ہے۔ اس آیت کا نمبر 90 ہے۔ اس میں اسلام کی بنیادی نقاط دعوت نہایت جامعیت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ مفروق شیبانی نے غور و فکر کے لیے مہلت مانگی اور کہا، یہ دعوت جو آپ دے رہے ہیں شاید بادشاہوں کو پسند نہ آئے گی۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی دعوت اپنی انفرادی حیثیت میں اللہ اللہ کرنے کی دعوت ہے تو بادشاہوں اور با اقتدار لوگوں کے نزدیک ناپسندیدگی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوا کہ اسلام کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ غیر الہی نظام زندگی کو ہٹا کر صالح الہی نظام قائم کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔